ایک ایسا حیوان ہے جو صاحب نطق ہے، جو بولتا ہے۔ اچھا ظاہری طور پر یہ صفت بڑی ظاہر ہے، بلی نہیں بولتی، کتا نہیں بولتا، کبوتر نہیں بولتا، بولتا کون ہے؟ انسان بولتا ہے۔ لیکن جو جدید علماء ہیں انہوں نے اس تعریف کو ریجیکٹ کیا، کہ نہیں، بولنا کمال بشر نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے۔ تو بھائی جو گونگے ہیں کیا وہ انسان نہیں؟ بیچارہ پیدائشی گونگا ہے، کیا وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اسے یہ مقام انسانیت سے کھو گیا کہ بھائی آپ گونگے ہو تو لہٰذا آپ اس تعریف انسان سے کیا ہو؟ باہر ہو گئے۔ اور کہ اگر بولنا کمال بشر ہوتا تو طوطا بھی تو بولتا ہے۔ کئی طوطے 2000 ورڈز، کئی طوطے 500 ورڈز بولتے ہیں، مختلف طوطے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور تعریف کی جو واقعی پرفیکٹ تعریف ہے کا ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے۔ فرمایا انسان، یہ اپنے بچوں کو یاد کرائیے، یہیں سے سلسلہ معرفت شروع ہو جاتا ہے کہ مجھ میں اور شیر میں، مجھ میں اور بلی میں، مجھ میں اور گدھے میں، مجھ میں اور ایک کبوتر میں، مجھ میں اور ایک تتلی میں، مجھ میں اور ایک چڑیا میں کیا فرق ہے؟ جسم کے اعتبار سے کل بھی عرض کر چکا کہ جانور کا جسم مجھ سے کیا ہے؟ زیادہ مضبوط ہے۔ بطور کمال جانور کا جسم مجھ سے زیادہ باکمال ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، دعائے کمیل پڑھو، یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، اے خدا میرے ضعیف بدن کیا فرما؟ رحم فرما۔ جسم تو کمال نہیں ہے۔ اب ڈیفینیشن آف ہیومن، فرما انسان ایک ایسا موجود ہے جسے خدا نے لامحدود سیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ صلاحیت حیوان کے پاس نہیں ہے۔ حیوان لمیٹڈ سیکھ سکتا ہے، ان لمیٹڈ نہیں سیکھ سکتا۔ انسان کو اگر خدا جتنی لمبی زندگی دے، یہ اسی زندگی میں ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، IT کا اسپیشلسٹ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر لامحدود سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن جانور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ آپ جانور کو تھوڑا بہت سکھا سکتے ہو، لیکن ڈرائیور نہیں بنا سکتے، انجینئر نہیں بنا سکتے، پائلٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے اندر لمیٹڈ صلاحیت ہے۔ تبھی پوری دنیا میں یونیورسٹیز کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ انسان کے لیے۔ کالج کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ انسان کے لیے۔ اسکول کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ انسان کے لیے۔ آدم کس کے لیے بھیجے گئے؟ انسان کے لیے۔ نوح کس کے لیے بھیجے گئے؟ انسان کے لیے۔ محمد مصطفیٰ کس کے لیے بھیجے گئے؟ انسان کے لیے۔ علی مرتضیٰ کس کے لیے بھیجے گئے؟ انسان کے لیے، کیونکہ آپ کے وجود میں صلاحیت ہے کہ آپ لامحدود علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب خدا اس انسان کی توہین کرتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ خدا سورہ جمعہ میں کہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ بعض لوگوں کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے کہ آپ گدھے کی پیٹھ پر پورے بیچلر سیمسٹر کی کتابیں رکھ دو، پورے ماسٹر کی سیمسٹرز کی کتابیں رکھ دو، تو گدھا ان کتابوں کو اٹھاتا تو ہے پر کتابوں سے کوئی فائدہ لیتا نہیں ہے۔ تو یہاں بڑا فرق ہے فکر آئیڈیالوجی آف شیعہ میں اور متاسفانہ آئیڈیالوجی آف اہل سنت میں۔ اہل سنت کہتے نہیں، اگر کتابیں گدھے کے اوپر آ گئیں تو گدھا بڑا مقدس ہے۔ انڈائریکٹ سمجھا رہا ہوں، کتابیں اگر گدھے کے اوپر آ گئیں تو گدھا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ ہاں، کہ اگر کوئی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مقدس ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کوئی مقدس ترین شخصیت کے ساتھ بھی بیٹھے وہ مقدس نہیں بنتا۔ مقدس تب بنتا ہے جب اس شخصیت سے علم حاصل کرے۔ اگر علم حاصل نہ کیا تو پھر کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں۔ ایک آسان مثال دوں، آپ ایک یونیورسٹی میں ایک انسان کا داخلہ کروائیے بیچلر میں، اور جس دن آپ نے اپنے بچے کا داخلہ کروایا اسی دن یونیورسٹی میں گدھے کا بھی داخلہ کروائیں، جا کے صحن میں باندھ دیں یونیورسٹی کے۔ 4 سال کے بعد جب انسان کا بچہ نکلے گا تو انجینئر بن کے نکلے گا، IT اسپیشلسٹ بن کے نکلے گا، لیکن 4 سال کے بعد گدھا گدھا ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کو بڑے سے بڑے آیت اللہ کے ساتھ بٹھا دو، گدھا پھر بھی کیا رہتا ہے؟ گدھا رہتا ہے۔ اب گدھا آیت اللہ کے ساتھ بیٹھ کے گدھا رہے تو عیب نہیں، پر انسان آیت اللہ کے ساتھ رہ کر آخر میں پھر بھی گدھا رہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبیوں کے ساتھ رہے
پر علم حاصل نہ کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے ساتھ رہے، سلمان بن کے باہر نکلے، بے زر تھے ابو ذر بن کے باہر نکلے، کچھ حبیب بن کے حسین ابن علی کی صحبت میں۔ تو زہیر نے ثابت کیا کہ میں انسان ہوں، حور نے ثابت کیا کہ میں انسان ہوں، اور شمر نے ثابت کیا کہ میں گدھے اور جانور سے بدتر ہوں، کیونکہ صلاحیت ہدایت تھی پر صلاحیت نہیں پائی۔ یہاں وہ آئیڈیالوجی نکلتی ہے بھائی، کسی نے عجیب ہے یہ آئیڈیالوجی، عجیب ہے، اور پوری امت مسلم اس آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے۔ جناب مختار کس قبیلے سے تھے؟ ثقفی۔ اہل سنت کی یہاں ہے کہ پورا قبیلہ یہ بنی ثقیف صحابی ہے، کیونکہ نبی جب آخری حج پہ گئے تو اس قبیلے کا جو 4 سال کا بچہ بھی تھا وہ بھی حج پہ گیا۔ سب نے کہا نبی کا آخری حج ہے تو عورتیں مرد سارے بچہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ مثلاً صاحب گئے تھے اور 4 سال کے تھے، اور نبی نے جب خطبہ دیا ہوگا یا حج پہ گئے ہوں گے تو اس بچے نے رسول کو دیکھا ہوگا، تو یہ بھی کیا بنا؟ صحابی بنا۔ اب اس بچے کا بھی احترام کیا بنا؟ واجب بنا، کیونکہ اس نے صرف اور صرف کیا کیا تھا؟ رسول کو دیکھا تھا۔ ہماری آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے کہ دیکھا تھا تو محترم ہے، ہمارا یہ ہے اس نے رسول سے علم حاصل کیا، اور صرف علم حاصل نہیں کیا، اس علم پر عمل کیا، تب جا کے یہ کیا بنتا ہے؟ محترم بنتا ہے۔ اس طرح تو شمر نے بھی حسین کو دیکھا، محترم نہ بنا۔ ابن سعد نے بھی حسین کو دیکھا، محترم نہ بنا۔ وہ 1400 سال پہلے حسین کو دیکھ کر بھی ملعون بنا، اور آج کا مومن 1400 سال کے بعد فرش عزا پہ بیٹھ کر بھی صاحب رحمت بنا۔ کسی کو دیکھنا کمال نہیں ہوتا، یہ اتنی الوجیکل بات ہے، جبکہ قرآن نے بار بار کہا۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، کبھی بھی کسی اپنے بھائی اہل سنت کے ساتھ بیٹھیں تو آسان سی چیزیں یاد کر لیا کریں جو عقل کے ساتھ میچ بھی کریں اور اگلا بندہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، پورے زمانے کی قسم ہے یا زمانے کے کسی حصے کی قسم ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، 5 زمانے ہو گئے نا، اور خدا کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ عصر۔ کبھی کہتا ہے والفجر، تو پتہ چلا قسم پورے کی نہیں کھائی جا رہی، قسم خاص حصے کی کھائی جا رہی۔ تو ترجمہ اس طرح نہیں ہوگا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، پہلے سوال ہو کہ عصر کی قسم کیوں کھائی؟ کہ کیونکہ وقت عصر وہ زمانہ ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے، ابھی ہم عصر کے وقت میں ڈھل رہے ہیں۔ تو ترجمہ یہ ہوگا مجھے قسم ہے اس زمانے کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے، مطلب یہ دنیا کا وقت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بتحقیق کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ قرآن جب بھی بات کرتا ہے، یہ کمال قرآن ہے۔ اس طرح سے آپ تفسیر قرآن سیکھ جائیں گے، اور اسی ترتیب سے اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو بہت لذت ملے گی۔ قرآن پہلے مجمل بات کرتا ہے، پھر مفصل بات کرتا ہے۔ پہلے کہا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، تو آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا میں بھی خسارے میں ہوں۔ سارے انسان میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، امام بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، کیسے سارے انسان خسارے میں؟ قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں۔ پھر سوال کرو خود سے، پروردگارا کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ اللہ جواب دے گا الا الذین آمنوا، فرمان نہیں، سارے نہیں، وہ خسارے میں نہیں جو صاحبان ایمان ہیں۔ اب بعض ہمارے مسلمان یہیں تک رک جاتے ہیں کہ مثلا ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، خسارے سے نکل گیا۔ وہ تو یہی کہتے ہیں نا، جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ یہ مسلمان بن گیا، صاحب ایمان بن گیا، تو لہذا خسارے سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے پروردگارا کیا صرف ایمان لانا کافی تھا؟ میں صرف کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو میں خسارے سے نکل گیا؟ اسپیشلی آپ کی کنٹریز میں خدا نخواستہ کسی کی بچی کو کسی انگریز پہ دل آ گیا اور کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو مولانا نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں مولانا، کلمہ پڑھے گا، ایسے تھوڑی نکاح ہوگا۔ تو کسی الیگزینڈر صاحب کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مولانا نے کہا نکاح پڑھو، کلمہ پڑھا لیا۔ قرآن کہتا نہیں ساری چیزیں ہوں، صرف یہ نہیں کہ الا الذین آمنوا کہا تو کلمہ تو ابو سفیان نے بھی پڑھا تھا، کلمہ تو کئی مکے والوں نے بھی پڑھا تھا،
تو پھر تم شیعہ مانتے کیوں نہیں؟ تو اگر اس کے کلمے کو مانو تو پھر یہاں والوں کے بھی کلمے کو ماننا شروع کر دو کہ الا الذین آمنوا، کا صرف ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، ایمان لایا ہے تو عمل صالح بھی کرے۔ یہ نہیں کہ لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اب نکاح کے لیے صرف کلمہ پڑھا دے، لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے صرف نکاح کے لیے کلمہ پڑھا دے۔ ہماری بڑی بڑی بزنس کمیونٹیز، بیٹوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر لی، لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے شادیاں کر لی، صرف مولوی صاحب کو کہا کلمہ پڑھ لیا ہے، کہ صرف کلمہ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کلمہ پڑھا ہے تو ساتھ میں عمل صالح بھی انجام دے۔ اب پروردگارہ کلمہ بھی پڑھ لیا، عمل صالح بھی انجام دے دیا، یہ دو صورتیں بڑی آسان ہیں، کلمہ بھی پڑھ دیا، عمل صالح بھی انجام دے دیا، کیا خسارے سے نکل گئے؟ تو ابن ملجم نے کلمہ بھی پڑھا، نمازی بھی تھا، خوارج نے کلمہ بھی پڑھا، حافظ قرآن بھی تھے، ابن سعد نے کلمہ بھی پڑھا، نماز جماعت میں پیش امام بھی تھا، شمر نے کلمہ بھی پڑھا، 17 کے قریب حج و عمرے بھی کیے، تو کیا صرف کلمہ اور عمل کافی ہے؟ فرمایا نہیں، تیسری منزل بڑی مشکل ہے، صرف نمازی نہیں بننا، صرف حاجی نہیں بننا۔ آج پوری امت حاجی بنی ہوئی ہے، آج پوری امت نمازی بنی ہوئی ہے، آج سارے کے سارے مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہے۔ فرمایا نہیں، یہ دو صفت ابتدائی صفت ہیں، لیکن تیسری صفت اس کا لازم ملزوم ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، نماز تو پڑھ رہے ہو، صاحب ایمان تو ہو، لیکن یہ بتاؤ کس کی صف میں کھڑے ہو، میدان حق میں کھڑے ہو یا میدان باطل میں کھڑے ہو؟